حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کو کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس عظیم الشان اجلاس عام سے جو بھی پیغام آپ تک پہنچانے والے کو بھی اور جن تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے ان کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر دنیا کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اور تو اور اگر آپ مسجد کے علاوہ مدارس کے اوپر بھی نظر دوڑائیں گے تو مسجدوں کے علاوہ مدرسوں کے اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ نظر دوڑائیے، ہندوستان کی کئی جگہوں پہ لوگوں کی نظر سب سے زیادہ اگر ہے تو مدرسوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ بنتی چلی جا رہی ہے اور گہری سازش۔ اور آپ دیکھیے جہاں پہ حکومت کے بڑے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی یہاں میٹنگیں اور بار بار اسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو کس طریقے سے بند کیا جائے۔ ابھی آپ نے باقاعدہ دیکھا کس طریقے سے جو کہ سپریم کورٹ نے جس کو گھوشت کر دیا تھا کہ یہ مسجد ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مسجد کو ختم کر کے مندر کا افتتاح 22 جنوری کو ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا، کون سے مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ مسجد کو ختم کر کے مندر بنایا جائے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم نے مانا، لیکن مسلمان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسوں کو پابندی لگائی جائے، کیونکہ ان سے ہمارا اتنا تعلق ہے، ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک یہ مسجد ہے اور جب تک یہ مدارس زندہ ہیں تب تک اس دنیا کے اندر اسلام باقی۔ آپ جائیے ہندوستان کو چھوڑیے، آپ فلسطین کے سرزمین کے اوپر جائیے، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے غزہ کے اوپر کس طریقے سے فلسطین کے اوپر جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے، مسجد جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی کتاب و سنت کے روشنی میں، اس مسجد کے اوپر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مسلمان باقاعدہ پریشان حال ہے، اور چاروں طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تو ہے کہاں ہے؟ اے اللہ تیرے ابابیل کہاں گئے جن ابابیلوں نے خانہ کعبہ کو اٹھانے سے روک دیا تھا؟ اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ابابیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ابابیل نے کس طریقے سے ان ہاتھیوں کے اوپر کنکریاں گرائی اور جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ہاتھیاں تباہ و برباد ہو کر کے وہ ہاتھی رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، حرم شریف کے اندر بھی باقاعدہ نمازوں میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہے، فجر نماز کے بعد باقاعدہ دعا ہو رہی ہے،
دعا مانگی جا رہی، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اللہ تو محفوظ عطا فرما۔ لیکن پھر بھی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے، ہماری دعائیں ریجیکٹ کی جا رہی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ اللہ ضرور ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی یہ سوالات ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئی، جب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی، جب مسلمانوں کو ستایا گیا، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو مسلمانوں نے باقاعدہ رسول کے ساتھ مل کر کے یہ سوال کیا تھا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تمہاری طرح جھوٹا نہیں ہے۔ تم وعدہ کرتے ہو، وعدہ کی خلافی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے، اپنے وعدہ کا پکا ہے، اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ نبھاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، کام کیا ہے، اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو بھی روزی عطا کریں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں آج بھی پکا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، پھر بھی اس کو روزی روٹی مل رہا ہے۔ آپ اسی برہیٹ کے ایریے کے اوپر نظر دوڑائیے، بہت سے چوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوٹوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے زناکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی اس کو روزی روٹی دے رہا، اس کو بھوکا نہیں مار رہا ہے۔ آپ جائیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کبھی نظر دوڑائیے، آپ کلکتہ جائیے، دلی بمبئی کا سفر کیجئے، اسٹیشنوں کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا روپیہ دیا گیا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد جائیے دیکھ کے پھر اسی طرح وہاں پہ زندہ ہے، اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں پھر وہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا سچا ہے، قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اپنے باپ کے اوپر قائم دائم ہے۔ اللہ کہتا میرے بندوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جن لوگوں نے وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے۔ ہاں، یہ ہمارا صرف جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، وہ جملہ نہیں 15 لاکھ آئے گا تھوڑی ہے، صرف جملہ ہے، خود بولا ہے نا، اللہ کا یہ جملہ نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا اور فرمایا اے میرے بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم حکمرانی دیں گے، ہم بادشاہت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے بادشاہت دی ہے، ہم نے سلطنت
مدد دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ صرف ہمارا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو کب کریں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو۔ یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے اوپر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تم نیک عمل کرو، شرط یہ کہ تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آئی اس دنیا کے اندر، نبی کے دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ آپ جنگ بدر کو اٹھائیے اور جنگ بدر کے موقع پہ آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، طلباء کو معلوم ہے، طالبات کو معلوم ہے، میرے بھائیوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن آپ کی ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، میدان جہاد کے اندر رہے، ہاں لڑائی لڑنے والے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ میدان بدر میں محمد رسول اللہ ہے، اور آپ کی نظر جب کفار مکہ کے اوپر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے، 1000 کی تعداد، اور ان میں سے آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، بالکل طاقتور ہیں، سب کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈھال ہے، تیر ہے، ساری چیزیں ان کے پاس، سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہے۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے دیکھا کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، آپ نے دیکھا کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی دکھنے میں مضبوط ہے تو دکھنے میں کوئی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم سجدے میں گرے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی، ہاں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تربد فی الارض۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اے اللہ یہ 300 کی تعداد جو روئے زمین کے اندر ہے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مغلوب ہو گئی، آج اس نے شکست پا لی، اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، اگر اس نے شکست کھا لی، بس یہ قوم اگر ہو گئی، یہ 300 کی تعداد اگر ہار جاتی ہے تو اے اللہ لا تربد فی الارض، زمین میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کی مدد آئی، ہاں قرآن کی آیت میں اٹھاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو رسوا نہ کیا، نبی کو ذلیل نہ کیا، نبی کی بات کو ریجیکٹ نہ کیا، بلکہ نبی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سن بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی آپ کو
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کی دعا سنی ہے، اور اللہ نے اسی وقت 1000 فرشتوں کے ساتھ نبی کی مدد فرمائی، مومنوں کی مدد فرمائی۔ اٹھائیے جنگ بدر کے پوری واقعات کو، آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ملی۔ میرے بھائیوں ذرا واقعات کے اوپر نظر دوڑائیے، کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا۔ ہماری طرح نہیں ایک کپ چائے میں بکنے والا، ہماری طرف نہیں کسی نے ریچارج کر دیا تو اسی کے پیچھے گھومنے والا، ہاں کسی نے کچھ دے دیا تو اسی کا نام لینے والا، ہاں ہماری طرح نہیں کہ 2-4 سال تک شادی ہونے کے بعد بچہ نہ ہو تو بازاروں اور قبروں میں جا کر کے مانگنے والا، ہماری طرح وہ نہیں تھے۔ میرے بھائیوں کا ایمان تھا اتنا مضبوط، اتنا مضبوط۔ حضرت بلال کی زندگی کو دیکھو، اتنا مضبوط، گرم میں ریت میں لٹا دیا جایا کرتا تھا اور بڑے بڑے پتھر کو اس کے سینے